ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف، لفظ امی کی طرف۔ اس پر بھی مجھ پہ بہت زیادہ گستاخیوں کے فتوے لگ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور کہا گیا ہے کہ یہ بھی گستاخی کی ہے۔ بعض لوگوں نے تو یہ کہہ دیا کہ میں نے نبی کو ان پڑھ کہا ہے، حالانکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان پڑھ کے لفظ کی نسبت نہیں کی، اور میں اس لفظ نبی کی طرف ان پڑھ کے لفظ کی نسبت کو ادب کے خلاف سمجھتا ہوں۔ تو میں نے کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ تو بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے کسی انسان سے آپ نے نہیں سیکھا، اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ تو اس لیے میں نے جو یہ کہا کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، گویا یہ میں نے معاذ اللہ نقل کفر نبی کی گستاخی کی ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو لکھنا پڑھنا سکھایا تھا۔ دیکھیے یہاں بھی میں آپ سے عرض کروں گا، اگر آپ کی یہ رائے یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو لکھنا پڑھنا سکھا دیا تھا، اور ہماری رائے یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا تھا، آپ یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہی رہے، اس معنی میں کہ آپ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے۔ تو اگر ہماری یہ رائے کا آپ سے اختلاف ہے تو اس کو ایک علمی اختلاف کہا جائے گا، اس کو بھی گستاخی نہیں کہہ سکتے۔ گستاخی آپ اس عمل کو جب کہیں گے جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور ہمارا مقصد اس سے معاذ اللہ نبی کی توہین ہو۔ ہم تو نبی کی تعظیم میں کہہ رہے ہیں کہ جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے پھر بھی انہوں نے ساری دنیا کو لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، ساری دنیا میں علوم بانٹے ہیں، یہی تو نبی کا معجزہ ہے۔ اور جتنے بھی علماء ہیں لفظ امی کو جب ایکسپلین کرتے ہیں تو ایکسپلین میں ان کی مراد تعظیم ہی ہوتی ہے، توہین مراد نہیں ہوتی۔ شاید میں نے جس طرح سے ایکسپلین کرنا چاہیے تھا اس طرح سے ایکسپلین نہ کیا ہو، لیکن اس عمل کو آپ گستاخی نہیں قرار دے سکتے۔ تو اس میں بھی ہم اب دلائل کی دنیا میں جاتے ہیں۔ پہلے میں حدیث سے کچھ حوالے دوں گا آپ کے سامنے۔ تفسیر قرطبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 299، اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے، آپ وہاں جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ قال ابن عباس رضی اللہ عنہ، ابن عباس فرماتے ہیں کان نبیکم امیا لا یکتب ولا یقرأ ولا یحسب، قال اللہ تعالی وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک۔ دلیل میں بھی وہی آیت پڑھی ہے عبداللہ بن عباس نے جو میں نے بیان میں پڑھی تھی، دلیل بھی وہی دی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لا یکتبو نہ لکھنا جانتے تھے، ولا یقرأ اور نہ پڑھنا جانتے تھے۔ اور ہے نا ما انا بقاری، حدیث میں آتا ہے جب پہلی سورت نازل ہوئی ہے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ، تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ما انا بقاری۔ تو یہی بات عبداللہ بن عباس نے کی، ولا یحسب اور نہ حساب جانتے تھے۔ اور پھر آپ نے دلیل کے طور پہ قرآن کی آیت پیش کی، وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، کہ آپ کے دائیں ہاتھ نے نہیں لکھا اس کو، اور آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے۔ اور پھر علامہ قرطبی جو ہے حدیث کی کتاب سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت نقل کرتے ہیں، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امۃ امیۃ لا نکتب ولا نحسب، ہم ایک امی امت ہیں، نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہم پڑھتے ہیں۔ اچھا بعض لوگ ہو سکتا ہے ترجمے میں یہ گڑبڑ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نبی نہ لکھتے تھے نہ پڑھتے تھے، تو اس سے یہ کہا ثابت ہوتا ہے کہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ بھائی جانتے تھے لیکن لکھتے نہیں تھے، لیکن اگلی حدیث میں اس کو کلیئر کر دیا، آپ نے فرمایا ہم امی امت ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ اگر ہم اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ ہم نہ لکھتے ہیں نہ پڑھتے ہیں تو یہ بات تو مشاہدے کے خلاف ہو جائے گی، بعض صحابہ تو لکھتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے۔ تو اس میں نبی نے اپنی بارے میں بتایا کہ ہم امت یعنی من حیث القوم، عرب میں لکھنا پڑھنے کا نہیں آتا تھا ان کو، مخصوص لوگ ہوتے تھے جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا۔ تو اگلی حدیث پہلی حدیث کے مصداق کو متعین کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم امی ہیں، نہ ہم لکھنا جانتے ہیں نہ ہم پڑھنا جانتے ہیں۔